بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ آپ سن رہے ہیں وی آئی پی ریڈیو اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ارحم سجاد۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام نور القرآن، جس کا آج 5واں ایپیسوڈ ہے۔ نور القرآن کے 5ویں ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر پروگرام کی طرح آج بھی آپ سن سکیں گے تلاوت قرآن مجید، لفظ بہ لفظ ترجمہ، اور اس کے بعد ہم جائیں گے اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم شامل کریں گے آیات کی تشریح اور ریلیٹ کریں گے اسے آج کے اس دور حاضر سے، یعنی اس 2026 سے جو کہ چل رہا ہے، اور جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں ہمارے لیے کیا پیغام ارشاد فرمایا ہے۔ ہر پروگرام کی طرح اس پروگرام میں بھی ہم نے چند آیات کو منتخب کیا ہے تلاوت کے لیے اور ترجمے کے لیے اور تشریح کے لیے۔ تو وہ آیات کون سی ہیں؟ تو وہ آیات ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124 سے 129 تک آج ہم تلاوت کریں گے، ترجمہ کریں گے اور تشریح کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124 سے 129 تک کس مضمون کا ذکر ہوا ہے؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124 سے 129 تک کیا کیا باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124 سے 129 تک کون کون سے اہم مضامین ڈسکس کیے گئے ہیں؟ ان سب کو جاننے کے لیے ہم اپنے سیگمنٹس کی طرف چلیں گے، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے وی آئی پی ویلفیئر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کے کوئی سوالات ہوں، آپ کی قیمتی آراء ہوں تو آپ کمنٹ میں ضرور ہمیں بتا سکتے ہیں۔ تو آئیے بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جو کہ ہے تلاوت قرآن پاک، اور سنتے ہیں ان آیات کی تلاوت قرآن مجید اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ تو تمہارے پروردگار نے ابراہیم کو کچھ باتوں میں مبتلا کیا، پس انہوں نے انہیں پورا کیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما۔ تمہارے پروردگار نے کہا کہ بے شک میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بناؤں گا۔ قال ومن ذریتی۔ ابراہیم نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی۔ قال لا ینال عہد الظالمین۔ تمہارے پروردگار نے کہا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ اور یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے اس جگہ کو لوگوں کے لیے مرجع بنایا، یعنی لوٹنے کی جگہ بنایا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اور ابراہیم کے ٹھہرنے کی جگہ کو مصلی بناؤ۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور ہم نے وعدہ لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے کہ وہ ہمارے گھر کو پاک کریں طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ
وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر۔ اور جب کہا ابراہیم نے اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا اور میرے اہل و عیال کو اپنے پھلوں سے رزق عطا فرما، ان میں سے جو تجھ پر ایمان لائے اور روز آخرت پر یقین رکھیں۔ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار۔ تمہارے پروردگار نے کہا وہ جس نے کفر کیا تو میں اسے تھوڑا دوں گا، پھر اسے عذاب کے قریب کھینچوں گا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے۔ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اے ہمارے پروردگار اس کو ہمارے لیے قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے لیے اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد کو وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور ہمیں سکھا مناسک اور ہمیں بتا اپنی عبادت کے قاعدے اور ہماری طرف اپنی رحمت سے رجوع فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اے ہمارے پروردگار مبعوث فرما انہی میں سے رسول جو ان کے سامنے تیری نشانیوں کی تلاوت فرمائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو سامعین آپ نے سنی تلاوت قرآن مجید، اب چلتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں لفظ بلفظ ترجمہ، اور آپ سنیں گے لفظ بلفظ ترجمہ دوسرے سیگمنٹ میں۔ تو آئیے بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے وَإِذْ، اور جب ابتلا مبتلا کیا گیا ابراہیم کو ربہ اس کے رب کی جانب سے بکلمات کچھ باتوں میں کچھ کاموں میں، فَأَتَمَّهُنَّ پس انہوں نے اسے تمام کیا یعنی پورا کیا۔ قال فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی بے شک میں جاعلک بناؤں گا تجھے للناسی لوگوں کے لیے امام پیشوا۔ قال فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ومن اور میری اور میں سے ذریتی میری اولاد یعنی میری اولاد میں سے۔ قال فرمایا لا ینالو ہرگز نہیں پہنچنے والا عہدی میرا عہد میرا وعدہ الظالمین ظالمین تک، یعنی میرا وعدہ میری ہدایت ظالمین تک ہرگز نہیں پہنچنے والی۔ وَإِذْ اور جب جعلنا بنایا ہم نے البیتا اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو مثابہ مرجع یعنی لوٹنے کی جگہ مرکز محور للناسی لوگوں کے لیے وامنا اور امن کی جگہ سکون کی جگہ واتخذوا
اور تم بناؤ مم مقامی میں سے مقام ٹھہرنے کی جگہ ابراہیم کے مصلی نماز کی جگہ، یعنی ایسی جگہ جہاں نماز پڑھی جائے، نوافل پڑھے جائیں۔ وعہدنا اور ہم نے وعدہ لیا الی ابراہیم سے، و اسماعیل اور اسماعیل سے، ان طہرا کہ تم دونوں پاک رکھو، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا ابراہیم نے، ربی اے میرے پروردگار، اجعل ملا کر پڑھیں گے تو ربی جعل پڑھا جائے گا، اجعل تو بنا، ہذا اس کو، بلدن یعنی شہر کو، یعنی اس شہر کو، آمینہ امن والا، ورزق اور رزق عطا فرما، اہلہ میرے اہل و عیال کو، من الثمراتی پھلوں میں سے، من آمنا جو ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور روز آخرت پر، قالا فرمایا، ومن کفر پس جس نے کفر کیا، فَأُمَتِّعُهُ اسے متاع دیا جائے گا، یعنی اسے مال دیا جائے گا، قلیلا تھوڑا، ثم پھر اضطرُّهُ اسے کھینچا جائے گا، الی عذاب النار عذاب نار کی طرف، یعنی دوزخ کی طرف، وبئس المصیر اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ اور جب یرفع اٹھا رہے تھے ابراہیم القواعد قاعدہ یعنی مطلب دیواریں، من البیت گھر میں سے یعنی خانہ کعبہ میں سے، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، ربنا اے ہمارے پروردگار، تقبل قبول فرما، منا ان میں سے، انکا بے شک، انتا تو، السمیع جانتا ہے، العلیم السمیع سننے والا ہے، العلیم جاننے والا ہے۔ ربنا اے ہمارا پروردگار، وجعلنا اور ہمیں بنا، مسلمین سر تسلیم خم کرنے والے، مطلب مسلمین مطلب فرما بردار، سلامتی والے یعنی سر تسلیم خم کرنے والے، لکا تیرے لیے، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے، امہ ایک گروہ بنا، مسلمۃ لک جو تیری ہی طرف گردن جھکانے والا ہو، یعنی کہ مسلمان ہو، وَأَرِنَا اور سکھا، مناسکنا ہمیں ہماری عبادت کے طریقے، وَتُبْ عَلَيْنَا اور ہم پر اپنی رحمت کے ذریعے رجوع فرما، اِنَّکَ بے شک تو، التواب توبہ قبول فرمانے والا ہے، الرحیم رحم فرمانے والا ہے۔ ربنا اے ہمارے پروردگار، وابعث اور مبعوث فرما، فیہم ان میں، رسول منہم انہی میں سے، یتلو علیہم جو تلاوت فرما ان میں، آیاتی کا تیری آیات، ویعلمہم اور انہیں تعلیم دے، الکتابہ کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی، ویزکیہم اور پاک کرے ان کو، انکا بے شک تو، انتا تو، العزیز غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ تو سامعین آپ نے سنا تلاوت قرآن مجید لفظ بہ لفظ ترجمہ، اور اب ہم چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ تو یہ جو آیات ہیں ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ذکر ہے۔ حضرت جیسے پہلی آیت میں ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کچھ چیزوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبتلا کیا گیا، پس انہوں نے وہ چیزیں تمام کی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اولو العزم نبی ہیں اور بعد میں آنے والے انبیاء کے جد امجد ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعے نبوت کا سلسلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے چلا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب حضرت اسحاق علیہ السلام سے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ باتوں میں مبتلا کیا گیا، کچھ آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا۔ یہی چیز
حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اٹھا لیں، قصص القرآن میں سے کوئی بھی اگر ہم واقعہ لیتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ چیز ضرور دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ صبر کیجئے۔ سورۃ الاحقاف کی آخری آیت ہے، سورۃ الاحقاف پارہ نمبر 26، آخری آیت ہے سورۃ الاحقاف کی، کہ صبر کرو جس طرح اولو العزم نبیوں نے صبر کیا، اور وہ جلدی نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ باتوں میں مبتلا کیا گیا، جن میں شامل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی عمر میں جا کر اولاد کا ملنا، پھر اولاد کو شہر مکہ میں چھوڑ کر آنا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہونا کہ اس کو ذبح کیا جائے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں پیش کیا جانا، پھر شہر مکہ میں تعمیر کعبہ۔ تو یہ تمام چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا حصہ ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو کیا کیا ملتا ہے، تو یہ آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ آزمائشیں اور مصیبتیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ مشکلات آتی ہیں ان پر صبر کرنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا۔ آگے چلیے، فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما۔ جب مشکلات آتی ہیں، مشکلات کے بعد آسانی دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یرید اللہ، سورۃ البقرہ دوسرا پارہ، فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر آسانی ہو، نہ کہ تم پر مشکل ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب مشکلات اس شخص پر آتی ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی جس پر مہربانی ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہوتا ہے۔ آگے چلیے، قال لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا جو عہد ہے، جو میرا وعدہ ہے، وہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ یعنی کہ ظالمین جس حد تک بھی پہنچ جائیں تو وہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکتے جس طرح اللہ تعالیٰ کے خاص بندے کامیاب ہوتے ہیں۔ جس طرح آگے ارشاد ہوا، اور سورۃ الزخرف میں ارشاد ہوا کہ اگر مجھے تمہارا ایک امت ہو جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں کفار کے گھروں کی سیڑھیاں سونے چاندی کی بنا دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا دنیا میں حصہ ہے اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو آگے چلیے، فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ ہم نے جب بنایا اس خانہ کعبہ کو لوگوں کے ٹھہرنے کی جگہ اور امن کی جگہ۔ ٹھہرنے سے مراد یہ کہ یہ خانہ کعبہ مختلف مذاہب کا مرکز و محور رہا ہے، اور اسلام کا مرکز بھی خانہ کعبہ ہے۔ تو اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ابراہیم علیہ السلام کی جگہ کو، ابراہیم علیہ السلام کے ٹھہرنے کی جگہ کو مصلی بناؤ، یعنی نماز کی جگہ بناؤ۔ اس سے ایک تو حج کے رکن کی، جو حج کا رکن ہونا اور عمرے کا رکن ہونا واضح ہوتا ہے۔ مقام ابراہیم پر جو نوافل ادا کی جاتی ہیں حج کے دوران، تو وہ اس آیت سے ثابت ہوتی ہیں۔ اگلا پوائنٹ، اگلی آیت، فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے وعدہ لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے۔ اب یہاں دیکھیے کہ کس چیز کا وعدہ لیا، أَن طَاهِرَ بَيْتِيَ، کہ مسجد کی خدمت، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے اولو العزم نبی، ان سے یہ وعدہ لیا گیا کہ مسجد کی خدمت کرنی ہے۔ کن کے لیے؟ جو طواف کریں اور جو ادھر اعتکاف کریں، جو رکوع کریں، جو سجدہ کریں، جو نماز پڑھیں، ان تمام لوگوں کے لیے مسجد کی صفائی کی اہمیت بھی اس آیت سے واضح ہوتی ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجد کی صفائی رکھنی ہے، اس چیز کا وعدہ لیا گیا۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، اور سورہ ابراہیم میں 13ویں پارے میں
یہ کچھ ملتے جلتے الفاظ ہیں لیکن وہاں تھوڑا مختلف ہے مضمون. تو یہاں ارشاد ہوا کہ جب کہا ابراہیم نے اے میرے پروردگار اس شہر کو بنا امن والا یعنی سلامتی والا سکون والا اور میرے اہل و عیال میں سے رزق عطا فرما. کیونکہ اس وقت یہ صحرا تھا مکہ مکرمہ اور یہ صحرا تھا مطلب ریتلا علاقہ تھا اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا تو اس وقت یہاں کسی چیز کا نام و نشان نہیں تھا. جس طرح وہ زمزم والا واقعہ مشہور ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال من کفر فامتعه قلیلا کہ جس نے کفر کیا میں اسے تھوڑا دوں گا لیکن پھر اسے عذاب کے قریب کھینچ لوں گا اور وہ بری جگہ ہے. تو یہ مضمون پہلے بیان ہو چکا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے دیواریں بلند کرتے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں. یعنی اس سے ایک تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی بھی اچھے کام کے بعد یا کسی بھی اچھے کام کو عمل صالحہ کو کرتے ہوئے دعا مانگنا یہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ اچھے کام کو کسی بھی عمل صالحہ کو عمل خیر کو کرنے کے بعد بھی دعا مانگی جا سکتی ہے. اور جیسا کہ ارشاد ہوا حدیث میں کہ جو دعا ہے یہ عبادت کا مغز ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کرتے وقت دعا مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار اس کو قبول فرما. بے شک تو جانتا ہے اور سننے والا اور جاننے والا ہے. تو اب اس میں یہ ہے ہمیں یہاں یہ سبق ملتا ہے کہ جتنا بھی ہم بڑا عمل کر لیں تو ہمیں عاجزی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ قبولیت کا جو اختیار ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے. اگلا جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے حضور گردن جھکانے والا بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی. تو اس سے دو چیزیں واضح ہوتی ہیں. ایک کہ ہمیشہ ہمیں ہدایت کی دعا مانگتے رہنے چاہیے جس طرح ہم نماز میں کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. اور اپنی اولاد کے لیے مانگنا یہ انبیاء کی سنت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ ابراہیم میں مذکور ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم کہ بے شک اے ہمارے پروردگار میں چھوڑے جا رہا ہوں اپنی اولاد میں سے اس وادی میں جو بغیر زر کے ہے بغیر مطلب کسی جہاں مطلب نہ کھیت نہ کھلیان نہ پانی کا نام و نشان اس صحرا میں چھوڑے جا رہا ہوں. تو اپنی اولاد کے لیے مانگنا یہ بھی انبیاء کی سنت ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی. وہ دعا ہم نے اسی پروگرام کے دوسرے ایپیسوڈ میں اس کا تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ اے ہمارے پروردگار رسول بھیج جو ان کے سامنے تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہی میں سے ہو اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور پاک کرے. بے شک تو جاننے والا ہے حکمت والا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ایک تو صبر اور شکر سیکھنے کو ملا. دوسرا جو بڑا پہلو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو ملا وہ یہ ملا کہ یقین یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کے دربار میں جب ان کو لایا گیا تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے اس پر صبر کیا ایون کہ آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نار کونی بردا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا وسلام علی ابراہیم اور میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جا. تو اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھروسہ نہیں اٹھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین رکھنا چاہیے اور اسی یقین کا سبق تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام
اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کے آثار آج بھی ہمیں مکہ مکرمہ میں دیکھنے کو ملتے ہیں، اور حج کے دوران جو حج کرنے والے ہیں وہ اکثر ان ارکان کو ادا کرتے ہیں، جیسا کہ رمی ہے یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا، سعی ہے دوڑنا ہے صفا اور مروہ کے درمیان، مقام ابراہیم پر نوافل ادا کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جو ایک وہ سنت کہ جو پوری دنیا میں ادا کی جاتی ہے جسے سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے، اور سنت ابراہیمی جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک خوبصورت قصہ ہے جو کہ قرآن پاک میں مذکور ہے، جس کے بارے میں شاعر لکھتا ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو آج ہم نے جانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں، اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے اور میرے چاہنے والوں کو اپنی خوبصورت سی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، VIP کی ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں، تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ اینڈ السلام علیکم۔